ہندوؤں کی کتاب رامائن کو پڑھ لیا جائے، عیسائیوں کی کتاب انجیل برنباس کو پڑھ لیا جائے، اور یہود کی جیوس کی کتاب عہد نامہ عتیق کو پڑھ لیا جائے، ان تمام کتب میں یہ بات موجود ہے کہ عورت چاہے ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام نے جتنا حصہ مرد کا بنتا ہے اتنا مرد کو دیا، جتنا عورت کا بنتا ہے اتنا عورت کو دیا۔ اور جہاں تک اسلام مخالف قوتوں کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا حصہ جو ہے 2 گنا کیوں رکھا گیا، تو اگر میں اور آپ اسلام کے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عورت کا حصہ کم ہونے کے باوجود مرد سے زیادہ ہے، اور مرد کا حصہ زیادہ ہونے کے باوجود عورت سے کم ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر 2 حصے دار ہوں اور ان میں سے ایک حصے دار کو 100 روپیہ دیا جائے اور دوسرے حصے دار کو 50 روپیہ دیا جائے، لیکن جس کو 100 روپیہ دیا جائے اس پر یہ کنڈیشن لگائی جائے کہ 50 روپے والے کی کفالت تو نے کرنی ہے، یعنی اس کی تمام ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان، وہ تو نے مہیا کرنا ہے۔ تو اب ہم انصاف سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب حصہ 50 والے کا زیادہ بنتا ہے یا 100 والے کا زیادہ بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ 50 والے کا زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہے 100 والے پر ڈال دی گئی ہیں۔ تو بے عینی ہی اسی طرح اسلام نے عورت کی کفالت کی مکمل ذمہ داری مرد پر رکھی ہے، اور اس کے اخراجات تمام کے تمام مرد نے افورڈ کرنے ہیں، اس لیے عورت کے مقابلے میں مرد کا حصہ 2 گنا کر دیا گیا۔